انسان کی پہچان کرنے کی صلاحیت اس کا ایسا اوزار ہے جو اس کے من کے خام شیشے کو تراش کر اسے ایک قیمتی ہیرے کی مورت میں بدل دیتا ہے۔ حضور، میرے پاس 2 اشیاء موجود ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا کہ یہ کیا ہیں۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامرانوں کامیاب ہو کر ہی لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ ہمیں ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ وہ اشیاء کیا ہیں۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ دونوں اشیاء بادشاہ کے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی، یکساں جسامت، یکساں رنگت، گویا کہ وہ ایک دوسرے کی نقل دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ جی ہاں حضور، یہ دکھنے میں دکھائی تو ایک جیسی ہی دیتی ہیں، لیکن ہیں یہ مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ان میں سے شیشہ ہے۔ بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ آپ یا آپ کے درباریوں میں کوئی یہ بتا دے کہ ان میں سے کون سا ہیرا اور کون سا شیشہ ہے، اور اگر کوئی پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پاتا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ بھئی میں تو انہیں نہیں پہچان سکتا، لیکن ہاں حضور، ہم بھی نہیں پہچان سکتے کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ دربار میں موجود سب لوگوں کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، چونکہ بادشاہ سلامت کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ ہاں، البتہ بادشاہ سلامت کی عزت کا مسئلہ تھا، چونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ان 2 چیزوں کی پہچان نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دربار میں کھڑا ایک نابینا شخص کہتا ہے، دیکھو بیٹا، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ ذرا ایک موقع مجھے بھی دیا جائے۔ اس بوڑھے اور نابینا شخص کو بادشاہ سلامت کے پاس جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضور، میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے، میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی تو آپ تو ہارے ہی ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے، لہذا دونوں اشیاء اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس نابینا شخص نے چیزوں پر ہاتھ پھیرتے ہی یہ بتا دیا کہ کون سا اس میں شیشہ ہے اور کون سا ہیرا۔ بہت خوب، بہت خوب، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچان لیا ہے بابا جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا میں بادشاہ سلامت کو پیش کرتا ہوں۔ دربار میں موجود تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے یہ کیسے پہچان لیا کہ اس میں اصل ہیرا کون سا ہے۔ آپ نے یہ کیسے پہچان لیا بابا جی؟ ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے۔ بادشاہ سلامت، یہ بس ذرا سیدھی سی تو بات ہے۔ دیکھیں ذرا، ہم سب لوگ یہاں دھوپ میں کھڑے ہیں۔ میں نے ان دونوں چیزوں کو چھو کر یہ محسوس کیا کہ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے
और जो गर्म हो गया वो शीशा है। उस नबीना शख्स की पहचान से बादशाह बहुत खुश और हैरान हुआ। फिर बादशाह सलामत ने उसे कीमती इनामात से नवाज दिया। हम इंसानों की शख्सियत भी इसी तरह के हीरों और शीशों से मिलकर बनी होती है। जो लोग सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाते हैं और तल्ख हकाइक का सामना नहीं कर पाते, वो जरा सी धूप में जल्द ही गर्म हो जाने वाले शीशे की मानद होते हैं। और जो मुश्किलात और मसाइब में ठंडे मिजाज से काम लेते हैं, वो अपने आप को हीरे जैसा बना लेते हैं।